السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز۔ ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین، جس کے باہر بینچ پر عربی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک کافی بوڑھا شخص بھی تھا جو شکل سے بلوچ لگتا تھا۔ علم کی تلاش میں سرگرداں خود سے شرط باندھی کہ اس بوڑھے کے ساتھ چائے نہ پی تو نام رہے اللہ کا۔ اسٹاف کو دور بٹھا کر اور چائے لے کر ان کے پاس جا کر سلام کیا تو انداز تازہ درست نکلا، وہ بلوچ ہی تھے۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا، پھر میرے اصرار پر اونٹوں پر نہایت مفید اور تفصیلی معلومات فراہم کی، جس کا ذکر پھر کبھی کروں گا۔ لیکن ایک دلچسپ بات کہے بنا نہیں رہ سکتا کہ نسلی اونٹ میں انا کا بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر اونٹنی کا اس کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا۔ خیر، بات ختم کرتے وقت میں نے اپنی عمر بتائی اور ان کی پوچھی تو معلوم ہوا 95 برس کے تھے۔ ان کی والدہ کے انتقال 105 برس میں ہوا تھا۔ میں نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا، اچھی صحت کا راز تو بتائے۔ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے اپنے بس کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے منہ میں بھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہیں ڈالنا، چائے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر کہنے لگے اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنی، ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم بھی کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہماری مسجدوں کے عالموں سے کتنا بڑا عالم تھا۔ دیر ہو رہی تھی اور میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر پھر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو بھی بھول کے بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو، پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لقمہ اپنے منہ میں نہ رکھ لے تم نہ شروع کیا کرو۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں بے ساختہ ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولاد کتنی محروم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام۔